تھوڑی دیر کے لیے جائیں اس کے بعد آپ جیل میں چلے جائیں تو اتنا بڑا مقصد جو ہم نے حل کرنا ہے وہ پھر باہر پیچھے رہ جائے گا. تو بھائی یہ مقصد جو ہے اس کے لیے خیبر پختونخوا کے بچے رہ گئے. آپ کے اپنے بچے ایک ایم این اے, مجھے ان کا نام نہیں معلوم, ان کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا, وہ گاڑی میں ہے, انہوں نے باقاعدہ دیکھے میرے پیچھے میرا سامان پڑا ہے, بس میں آ رہا تھا, میرے بیٹے نے کہا, وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ بابا آپ حالات خراب ہیں آپ جا رہے ہیں, تو وہ پریشان ہو گیا میں واپس جا رہا ہوں. تو جن کے بچے تم لوگ لے کے آئے تھے خیبر پختونخوا کے, جن کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹرینڈ کر کے لایا گیا تھا, ان افغان باشندوں کے ساتھ جو 120 افغان باشندے اسلام آباد پولیس نے پکڑے ہیں, ان کے ساتھ یہ ٹریننگ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے. یہی ٹریننگ ہو رہی تھی زمان پارک کے باہر, یہی پیٹرول بم چلانے جو ہے وہ طالبان کے لوگ سکھا رہے تھے ہمارے بچوں کو, یہی جو ہے یہ کیسے غلیلوں کے اندر ڈال کے آپ نے پولیس والوں کے سر پھاڑنے ہیں. وہ ایک کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے, کیا اس کے کوئی بنیادی حقوق نہیں تھے؟ کیا جو کانسٹیبل جو ہے جس کی جان گئی ہے ان بلوائیوں کے ہاتھوں, اس کا خون کس کے ہاتھوں پہ تلاش کرنا ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو چیف منسٹر ہے اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ اس نے بڑا غلط کیا. کیا غلط کیا اس نے؟ اس کو جو کہا گیا تھا اس نے کر دیا. اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے سارے سرکاری وسائل لے کر, تم نے سرکاری ملازم لے کر, اپنی نجی ملیشیا لے کر, اور افغان باشندے جو تمہارے پیرول پہ ہیں ان کو ساتھ لے کر تم نے اسلام آباد پر یلغار کرنی ہے, اور یلغار کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اپنے اون پہ چھوڑ دینا ہے. ڈی چوک کے ارد گرد ڈپلومیٹک انکلیو ہے, مختلف بلڈنگز ہیں, بنگلہ دیش ماڈل جو ہے ایکچولی وہ دہرانے کا پروگرام تھا کہ لوگ بلڈنگز کے اندر گھسیں گے اور جو ہے انقلاب آ جائے گا, پھر سب لوگ جو ہے وہ گڑگڑائیں گے, وہ کہیں گے عمران خان سے بات کرو, اور عمران خان باہر آ جائے گا. یہاں غلطی ہو گئی کہ جو بچے یا جو لوگ جن کو آپ یہاں لے کے آئے تھے, کچھ زبردستی آئے تھے, کچھ اپنی مرضی سے آئے تھے, کچھ پیسے لے کے آئے تھے, جو بھی کر کے آئے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو مرنے مارنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور ان کو یہی کرنا چاہیے تھا. آپ گھر سے بیٹھ کر ورک فرام ہوم کریں گے اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ مرنے مارنے کے لیے وہاں چھوڑ دیں گے. ان کے اپنے لوگ, وہ عالیہ حمزہ کی آڈیو سنی آپ نے, ان کے اپنے بہت سارے لوگوں کے ویڈیو پیغامات ہیں جس میں وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں باقی کہاں ہیں. چونکہ ان کا پروگرام, اب وہ گنڈا پور کو جو ہے وہ گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں, جو کام اس کو کہا گیا تھا اس نے اپنا کر دیا. اس کے بعد اس کا کام یہی تھا کہ وہ آرام سے جا کے شاور لیتا اور جا کے سو جاتا کے پی کے ہاؤس کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو اس کو گالیاں دے رہے ہیں, اب وہ جو تحریک انصاف کا یوٹیوب ونگ ہے, وہ یوٹیوب ونگ کے جو ہے وہ صدر اور جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بھی بیچارے دل ملا رہے ہیں. وہ اپنے صدیق جان صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں یوٹیوب ونگ جو ہے تحریک انصاف کا, اس کے وہ جو ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں دھوکہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. وہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں پوری خبر. ویسے تو سب سے زیادہ خبر جو ہے وہ پہلے صدیق جان کو تھی. صدیق جان نے میرے پاس, وہ مجھے دیں ذرا, وہ دکھائیں ذرا صدیق جان صاحب کا ٹویٹ, جب پوری پی ٹی آئی پلان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جی وہ گنڈا پور لاپتہ ہو گیا, اس وقت جو ہے وہ صدیق جان صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ان کو وہ پشاور جا رہے ہیں, کسی ڈگی شگی کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اب یہ مطلب یہ یوٹیوب ونگ کے جنرل سیکرٹری جو ہیں ان کو پتا تھا, اس کے باوجود پلان کیا گیا, ڈرامہ کیا گیا, لاپتہ ہے لاپتہ ہے لاپتہ ہے, ایجنسیاں لے گئی, فلانا لے گیا. ان کو بکواس کرنے کی اور ڈرامہ کرنے کی عادت ہے. ایک دو چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہے, وہ ذرا دکھائیں جی. جو کل مال غنیمت ریکور ہوا ہے ذرا وہ دیکھیے. یہ ہے جی پرامن, یہ پرامن احتجاج کے جو مجاہدین ہیں وہ اس اسلحے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سیاسی جماعتیں لاتی ہیں, ایسے آتی ہیں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے. آگے دکھائیں ذرا, ایک فوٹیج ہے جس کے اندر ایک لڑکا, اس نے یہ ان کی فوٹیج ہے جی, جس کے اندر یہ اسلحے کے ساتھ یہ سب, اور وہ میں نے ایک ٹویٹ کیا انہی کے ایک جو ہے وہ جگہ سے لے کر جہاں پر ایک بندے نے وہ پڑھا, اس نے کہا غلیلے بھی ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. وہ کہا گیا عظمیٰ بخاری کا ملازم ہے پشاور میں. کمال ہو گیا. مطلب میرا ملازم چوتھے محلے پشاور میں ہے, لیکن گنڈا پور کے ملازم جو اسلحہ لے کے نکلے تھے وہ میرے پہ ڈال دی. اب یہ جو وہی دکھائیے فوٹیج جس کے اندر ان کے پورے جلسے کے پورے اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ نکل رہی ہیں, سارے میرے ملازم ہیں, ان سب کو میں لے کے آ رہی تھی. اس کے بعد دوسرا فوٹیج دکھائیے جس کے اندر ایک ینگ بچہ ہے, میرا خیال ہے 20-22 سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا. یہ دیکھیے, اس بچے نے پولیس والے کو مارا ہے, مار کر اس کی وردی چھینی ہے,
وردی چھیننے کے بعد خود پہنی ہے اور پہن کر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایسے ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں. پھر آپ نے جس پولیس والے سے لیا ہے, آپ کو اس نے پیار محبت سے تو آپ نے اتروائی نہیں ہوگی نا اس سے, اس کو مار. اب یہ اتفاق ہے, یہ بہت حسین اتفاق ہے کہ ان کے احتجاج سے جو ہے پولیس کا ایک اہلکار بھی شہید ہوتا ہے اور ایک ایس پی سمیت جو ہے وہ درجنوں افراد جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. پولیس کی 10 گاڑیاں جلائی گئی ہیں اس پرامن احتجاج میں. 441 441 سیف سٹی کے کیمرے توڑے گئے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ, تاکہ ریکارڈ نہ ہو سکے, یہ جو بلوائی یہاں پہ آئے ہیں ان کی شکلیں نہ پہچانی جا سکیں. اس کے بعد پولیس اہلکاروں کی 31 موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کو بھی آگ لگائی گئی ہے. تو یہ سب, اور وہ جو درخت جلائے گئے ہیں, جو اسلام آباد کا بیڑا غرق کیا گیا ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے, یہ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے یہ بلوائی نکلے تھے نا. یہ پھر وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ انقلابیوں کا جو چی گویرہ ہے وہ کھڑا ہوا, ہم بس آ رہے ہیں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. پھر وہ علادین کے جن کی طرح وہ غائب ہو گیا. پھر ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ کہاں ہے بھائی, ہمارا چی گویرہ کہاں گیا. وہ چی گویرہ پر اچانک سے جو ہے وہ جن کی طرح رمودار ہوتا ہے جی کے پی کے کی اسمبلی کے اندر. اور لیکن یہ ہے کہ ان کے جو دیہڑی دار یوٹیوبر ہیں یا ان کے بیچارے جو کارکن ہیں, مجھے ان پہ ترس آتا ہے. کوئی جو ہے اس کی سٹوری ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے بڑی جذباتی اور دوبارہ وہ اسلام آباد کے آئی جی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کھڑے ہو کے پی کے کی اسمبلی کے اندر. بھائی وہ کھڑا تھا آئی جی اسلام آباد, روڈ پہ تھا, اس کے ساتھ وہاں حساب کتاب کر لیتے نا. پھر اتنی ہمت ہی تو کیوں گئے تھے کے پی کے اندر ہاؤس میں چھپنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ علادین کا جو جن ہے یہ 24 گھنٹے میں 12 ضلع جو ہے وہ کہتا ہے میں گھوم کے آیا تھا, میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور میں 12 ضلعوں میں جو ہے گھومتا ہوا جو ہے وہ پہنچا ہوں. اب یہ مطلب مجھے سب لوگوں نے پوچھا کہ 12 ضلع کون کون سے ہو سکتے ہیں, آپ کو کوئی مطلب ہے؟ میں کہا بھائی اگر اس کا لیڈر جو ہے وہ 12 موسم بنا سکتا ہے تو بھائی اس کا بھی پشاور جانے میں 12 ضلع آ سکتے ہیں, کون سی بڑی بات ہے. ان کی یہ حرکتیں پتہ نہیں کون سی دوائیاں کھا کے یہ کرتے ہیں اور کون سے سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں. ایک بات جو ہے وہ بڑی سمپل ہے جو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر سے پنجاب کی عوام کا بہت تہہ دل سے چیف منسٹر کی صاحبہ کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ان کے فساد کو جو ہے وہ بالکل ریجیکٹ کیا. لاہور کے اندر بھی چند وکیل اور کوئی 2-4 ٹولیاں ارد گرد آپ کو کہیں منڈلاتی بھی نظر آئیں. اس کے علاوہ پورے لاہور کے اندر جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کی کال پہ قوم باہر آ جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوا. سب نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا. پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ ان کو گھروں پہ دوائی مل رہی ہے. پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ آج بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو 19 تحصیلیں ہیں پنجاب کی, اس کے گرلز کالجز کو بسیں تقسیم کی ہیں. وہ پنجاب کی بچیوں کو, پنجاب کے بچوں کو جو ہے موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں, گرین بائکس مل رہی ہیں, ان کو قرضے مل رہے ہیں, ان کو جو ہے ان کو کسانوں کو کارڈز مل رہے ہیں, ہمت کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, لوگ بچوں کو لیپ ٹاپ دینے جا رہی ہیں, ان کو یہ بچیوں کو جو ہے وہ بسز دے رہی ہیں ان کے کالجز سے تاکہ ان کو آنے جانے میں. کیوں نکلیں گے پنجاب کے لوگ؟ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ نہیں نکل رہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو نکل رہے ہیں ان سے میری دست بدستہ گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا مقدر نہیں تھا. آپ کے مقدر میں یہ دھکے کھانا, یہ آنسو گیس, یہ ہر وقت چڑھائی کرنے آنا آپ کا مقدر یہ نہیں ہے. آپ کے مقدر میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہونی چاہیے. گریبان پکڑیں ان لوگوں کے جو آپ کو لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ کے. اور جو ملازمین ہیں, سرکاری ملازمین, ان کی بھی بائی دا وے لسٹ آ گئی ہے. وہ جن کو لایا گیا تھا, سرکاری جو پولیس کے لوگ تھے وائٹ کپڑوں میں بھی اور یونیفارم کے ساتھ بھی, ان کی بھی لسٹیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کا, یہ ذرا لگائیں پی ٹی آئی والا, یہ پی ٹی آئی کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے, ریولوشن ہیز کم ناکنگ ایٹ پاکستان's ڈور. یہ دیکھیں, یہ ریولوشن لا رہے تھے, یہ وہ پی ٹی آئی والا لگائیں, یہ ریولوشن لانا تھا انہوں نے. ریولوشن کون سا تھا؟ وہ بنگلہ دیش والا. بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے نا وہ 15 سال سے شاید وہ کسی جن حالات کا شکار تھے وہ کرنے کے لیے نکلے تھے. یہاں پر پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے. اور یہ جو شیخ مجیب پہ بھی آپ کو بہت محبتیں آئی ہوئی ہیں نا, بہت عرصے سے بنگلہ دیش آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ جو ہے یہ بھی سب پتہ ہے ہمیں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں.
اس کے بعد ریسکیو 1112 کی جو گاڑیاں ہیں 10 کروڑ کی لاگت سے جو ہے وہ گاڑیاں 6 مہینے پہلے جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ ہے اس سے خیبر پختونخوا کے اندر، چونکہ آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، قدرتی آفات کا وہاں پہ بہت وہ ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو یہ چیزیں دی گئی تھیں، یہ جو کرینز تھی تاکہ وہاں سے لوگوں کو آفات سے بچایا جا سکے. 1112 کی گاڑیاں جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی اور وہ وہاں وہ سب لے کے آ گئے جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے. تو وہ جو ہے وہ بھی شاید انتظامیہ نے ضبط کر لی ہیں. یہ اچھا ہوا. میں ذرا جنرل سیکرٹری تحریک انصاف ان کا ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. سمجھدار لوگوں کو احساس ہے کہ جبر کے خلاف جنگ سوجھ بوجھ سے لڑی جاتی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں جن کو بھیڑ بکریاں کہنے پہ بڑا اعتراض تھا نا میاں نواز شریف کے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیڑ بکریاں سمجھدار نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کے پاس سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے. جس کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہوتی وہ بھیڑ بکریاں ہی ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ سوجھ بوجھ سے جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. میرے اور دیگر کے لیے آسان تھا کہ ڈی چوک پر نمودار ہو کر گرفتار ہو جاتے، چند لمحوں کی خود نمائی اور پھر جیل میں خاموشی. میرا سوال یہ ہے کہ جن بچوں کو آپ نے جیل میں بھجوایا ہے، جن بچوں کو خود نمائی کے لیے آپ نے بھجوایا تھا، وہ چونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے بچے نہیں ہیں، وہ عام خیبر پختونخوا کے بچے ہیں، ان کے لیے جو جیلوں میں جانا جائز ہے. آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ گھروں میں بیٹھنا بڑا جو ہے وہ ضروری تھا، آپ نے ورک فرام ہوم کرنا تھا. اور مجھے یہ سونپی ذمہ داری جو ہے اور تجربے سے بے وفائی ہوتی. یعنی ان کی ڈی چوک پہ پہنچنا تجربے سے بھی وفاداری نہیں ہوتی، بے وفائی ہوتی، اور ذمہ داری سے بھی بے وفائی ہوتی. تو جو بچے وہاں پہنچے، جو آپ کے پولیس اہلکار وہاں پہنچے، جو آپ سارے سرکاری فنڈز اور سرکاری پورا انفراسٹرکچر کو لے کے وہاں پہنچے، انہوں نے قوم کی کون سی خدمت کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے ساتھ دغا کیا، انہوں نے ریاست کے ساتھ بے وفائی کی، انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو بغاوت کی سزا ہے پھر ان سب بلوائیوں کو وہی سزا ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. میڈم ایک تو یہ فرمائیے گا کہ 5 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ ہوتا ہے جی اچھا ہونا تھا نا، لیکن ہونا تھا نہیں، یہ صحیح لفظ ہے نا. اچھا تو وہ وہاں پر جو خواتین یا مرد وہاں رات کے ٹائم پہنچے اور انہوں نے نعرے بازی، عالیہ حمزہ آئیں 10-15 لوگوں کے ساتھ. ہاں جی، وہ گرفتار ہوئے. ان سب مردوں سے تو عالیہ حمزہ بہتر نکلی، ان سب مردوں سے، ان کے ایم پی ایز ایم این اے سے وہ عورت بہتر نکلی کہ جو پھر بھی 10-15 لوگوں کے ساتھ مینار پاکستان کے اندر، خیر وہ بھی نہیں جا سکی بٹ سراؤنڈنگس تک ایٹ لیسٹ وہ پہنچ گئی تھی. تو جنہوں نے ورک فرام ہوم کرنا تھا، جنہوں نے وفاداری جو ہے بے وفائی نہیں کرنی تھی، جن کو جو سمجھدار جو ہے وہ تھے، وہ سب ورک فرام ہوم کر رہے تھے. جو پاگل تھے وہ سارے جو ہے وہ چند لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. عمر کا اچھا، پہلا سوال تو یہ لے لیں کہ تمام تر دعووں، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود علی امین گنڈا پور اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب رہے. ڈی چوک سے 10 میٹر دور تھے، 100 میٹر اس بحث کو چھوڑ کے. چلے اچھا، کیا مسلم لیگ نون کی حکومت اور محسن نقوی ناکامی قبول کرتے ہیں کہ آپ روک نہیں پائے؟ پہلی بات. دوسری بات، اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی کہ عمران خان کی 18 اکتوبر تک جو ہے وہ ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا اڈیالہ جیل سے کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے. اس پابندی اگر عمر، اگر آپ کو یہی نہیں پتا چلا ابھی تک کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اڈیالہ سے کیا تعلق ہے، تو پھر میں سمجھتی ہوں ریسٹ مائی کیس. میں کچھ بتا ہی نہیں سکی آپ کو. یہ جو سب کچھ دکھایا آپ کو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اڈیالہ میں بیٹھ کے جو پلاننگ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر آگ لگاؤ، وہاں سے آتی ہے پلاننگ. وہاں سے جو ہے لوگوں کو باقاعدہ طور پر اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، اس کو شٹ اپ کال ملتی ہے، اس کو اس کا منہ بند کرا دیا جاتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہوگا. اور میں نے تو آپ کو پورا پلان بتایا ہے کہ لوگ گھس جاتے ہیں عمارتوں کے اندر اور پھر جو ہے ساری جو ہے لوگ سرنڈر کر دیتے اور عمران خان کے پاؤں پکڑ لیتے کہ اس کو باہر بھی نکال لو. جیسے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ جیلوں کے دروازے کھل کے حسینہ وہ جو اپنی ہیں ہماری دوسری کیا نام ہے خالدہ ضیاء صاحبہ، وہ باہر آ گئی تھی، ان کو غلط فہمی وہ تھی، وہ نہیں ہو سکا. تو یہ سارا جو فساد ہے یہ اڈیالہ جیل سے ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ویسی پابندی لگا دینی چاہیے. اڈیالہ سے کبھی خیر کی خبر آئی ہے؟ کبھی اڈیالہ والے نے کہا ہو خیبر پختونخوا میں کوئی پل بنا دو؟ کبھی اڈیالہ کے باسی نے کہا ہو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے کان میں روڑے ہو کہ تمہارے خلاف کرپشن کی داستانیں آ رہی ہیں، تمہارے اوپر میں نے کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی بھی یہ رپورٹ دے رہی ہے، تم نے آج تک کیا ہے؟ نہیں. وہاں سے یہ آئے گا کہ ساری تیاری کرو اور لوگوں کو تیار کر کے یہ الغار کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو گنڈا پور کے ہاتھ میں AK-47 بھی نظر نہیں آئی تھی. آپ نے تو اس وقت کہا کہ اس نے کوئی کلاڑا پکڑا ہوا تھا، تو بیلچا. تو میں عمر آپ کو تو پھر آپ معصوم آدمی ہو نا، اس لیے